السلام علیکم ورشد کے شہر گئے نوکے روش لائف بنی کو میں پروگرام سپانسر کرتا ہے ویژن گوادر اسی دیم رویہ رائے روانے ویژن گوادر ڈیولپنگ گوادر ڈیولپ کرنے گئے بلوچستان ڈیولپ کرنے گئے باعث شما بھی دیما بین ویژن گوادر پلاٹ بک بھی کریں آج کے سے پلاٹ بک کا پلاٹ جو قیمت ہے یہ ہفتہ 5% بتا کے 75% وشنیوں سپورٹ پروگرام روانتے ہیں آج کے سے وش سنگت وش 10 گوار کاج زوری ہے یہ ممبرشپ فی صرف اور صرف 5000 کل دارا ابھی وشنیوں سپورٹ پروگرام روانتے ہیں For more visit begin Wash News website washnews.tv میں بخش منی گٹ بات خراب ہے گپ کا پتہ ہے منا کلک کہتے ہیں یہ وستما پیشتر شمارا سے پہلی لوٹی منی تنی تک طبیعت شر نبوتا ملے مروچی یہ کھنچے واج کارے منی کو ممبرداری کنا گئے ایک اسپریچل ہیلر ہے کہ روحانی علاج کرتے ہیں اور تھرو ہربس اور قرآنک ورسز قرآن پاک یا کھنچے مکمل کتاب اللہ تعالیٰ یہ دنیا تہا نازل کرتا تمام انسانانی واسطہ یک گائیڈنس ہے اور تمام مرضانی دوا قرآن پاک تہا موجود ہستے تھرو ورسز اگر مردم یقین کننتے یہ چیزیں سرا لیکن بعض مردم یہ چیز نہیں سرا یقین نہ کننتے اور گیشتر یقین کننتے ڈاکٹر نہیں سرا ڈاکٹر پرچے کے دوا درمان دے انتے بلے دام چوف آپ اور تعویز اور یہ چیزیں اس طرح مردم گیشتر یقین نہ کرنتے بلے ہما مردم کی یقین کننتے بعض نہ یہ فائدہ بھی رسی تو مروچی منی کو ایکسپریشل ہیلر امرداری کرنے گئے واجہ تھرو ہربز بھی علاج کرتے اور اسپیشلٹیز کے ہستہ سکن ڈیزیزز ہارٹ پرابلمز اور تمام قسم کینسر اور آٹزم اور علاج کرنے کے طریقہ کار کے ہستے ہربل کمپاؤنڈز دم کو تگے آپ دم کو تگے تیل بجا کے ہربل ہولی واٹر اینڈ ہربل آئل بھی استعمال بھی تھے تو واجہ وشت کا نوتی پروگرام ہوتا ہے واجہ اخن زیادہ دین محمد صاحب امبرداری کرنے گا اخن زیادہ صاحبہ پروگرام وشت کا مزید دیگے گا پتران میں سر السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں تھینک یو سو مچ سر کہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے کچھ وقت نکال کے آج میرے پروگرام میں آپ آئے ہیں وقت جو کہ بہت قیمتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وقت کی امپورٹنس کو یا ویلیو کو سمجھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہیز ویلیو اور ٹائم از منی بیسکلی لیکن آج آپ نے اپنے زندگی کے 1.5 گھنٹے مجھے دیے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں جزاک اللہ اور جس طرح آپ علاج کرتے ہیں بیسکلی وے آف ہیلنگ جو ہے دیٹ از اسپریچل ہیلنگ اینڈ تھرو ہربس بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں اس چیز پہ دو ہم مسلمان ہیں ہمیں تو اس چیز پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں ہر مرض کا دوا ہر مرض کے علاج کرنے کا طریقہ بتایا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہم ڈاکٹرز کے پاس ضرور جائیں گے ہم سرجنز کے پاس ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں سے ہمیں کچھ میڈیسن دیا جاتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے شاید ہمیں کچھ آرام ملے ہم ان چیزوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں لیکن قرآن پاک کو ہم نے صرف اور صرف ایک کتاب سمجھ کے گھر کے اندر بند کر کے لپیٹ کے اچھی طرح رکھا ہوا ہے لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے آپ اسپریچل ہیلنگ کرتے ہیں اور اتنی ساری ڈیزیزز میں آپ اسپیشلائزڈ ہیں اور ان تمام ڈیزیزز کی آپ علاج تھرو ہربس ہولی واٹر اینڈ اسپریچل ہیلنگ کے تھرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ذرا یہ بتائیے سب سے پہلے تو اسپریچل ہیلنگ کے بارے میں بتائیے لوگوں کو پتہ تو ہے بٹ اسٹل میں چاہوں گا کہ لوگ جانیں اسپریچل ہیلنگ بیسیکلی کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے میں آج ڈیٹیل وہ دینا چاہوں گا جو کہ لوگوں کے پاس شاید ہو یا نہ ہو جی سر اس کے ساتھ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے ذرا اپنے منہ میں ڈال لیں ارے چوستے رہیں ایک کھانسی بھی ختم ہو جائے گی ارے واہ کیا بات ہے تھینک یو سو مچ ہربلسٹ جب پروگرام میں ہو یا ہرب سے ٹریٹمنٹ کرتے ہو تو پھر یہ چیزیں ضروری ہیں کھا لیں بھی فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے سب ڈالیں چبا لیں اور نگل لیں اللہ اللہ خیر سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیارا ہے اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے بے شک ہر بشر کے لیے چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن اللہ نے پھر اس سے محبت کرنی کہ وہ سب کا پروردگار ہے آج اگر اخوانزادہ دین محمد کے پاس کچھ ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا میری خوبی نہیں ہے میں نے کوشش ضرور کی ہے میں نے محنت ضرور کی ہے 35 سال اس میں لگائے میں نے ٹھیک ہے
میں نے ان چیزوں پہ تحقیق کی ہے جن کا دنیا میں آج تک ناقابل علاج امراض کا علاج ہو سکے. اب یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ جی. ایک تو چیز ہے کہ آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر آ جاتے ہیں کہ معجون کیسے بنانی ہے، گولی کیسے بنانی ہے، جوشاندہ کیسے بنانی ہے. وہ سب کے پاس ایک ہی علاج ہوتا ہے. بالکل بالکل. جتنے بھی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں گے یا کالج یا اسکول میں، ایک ہی علاج سب کے پاس ہوگا. لیکن جب کوئی شخص تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس کا علاج ان سے الگ ہوتا ہے. جو دوا آج میں تیار کر رہا ہوں، میری دوا بازار میں نہیں، کسی کے پاس نہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ حکیم کے پاس ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ ریسرچ نہیں جو ریسرچ میرے پاس ہے. بالکل بالکل. اور پھر میں قرآن پاک سے جو میں علاج کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں ان کی بیماریوں کے مطابق پڑھنے کو دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی جب کوئی شخص بولتا ہے کہ میری یہ جگہ تکلیف ہے، اس کو بول دو قرآن پاک کی آیتیں پڑھو، دعا مانگو، پانی پھونکے پی لو، لیکن دو باتیں نہیں کرو گے. ایک کسی کو برا نہیں بولو گے، ایک بدعا نہیں دو گے. یہ سب کی پابندی ہے. صحیح. ورنہ جن کے مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلات ان کی ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں، پھر وہ بدعاؤں پہ آ جاتے ہیں. یہ سختی سے منع ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے. بات بہت بڑی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو. ہم جگہ جگہ دوڑتے ہیں کہ یہ جادو ہے، جن ہے، یہ فلانا فلانا فلانا، سب کچھ ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں میں سے 2-4 پہ ہوگا، سب پہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں بیماری کیسی بھی ہوگی، اس بیماری کو جوڑ دیں گے جن جادو سے، اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ بربادی. بالکل. بیماری بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلی جاتی ہے، اور بعد جا کے معلوم ہوتا ہے کہ پورے وجود میں کینسر پھیل گیا اور اب کوئی علاج نہیں. سب سے بہترین چیز قرآن پاک کی میں دے رہا ہوں کہ اگر کسی شخص پہ جن ہے یا جادو ہے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بعد نماز عصر 133 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھونک کے پئیں، لیکن کسی کو برا نہیں بول سکتے، بدعا نہیں دے سکتے. اگر کسی کو برا بولا، بدعا دی، تو یہ پھانسی کا پھندا ہے، یہ نہیں نکلے گلے سے، اگلی جان پہنچ جانا ہے. بتاتا ہوں، یہ کام نہیں کرو اور حد سے ہزاروں کام لے لو، ہزاروں کام لے لو، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ پہ ناجائز کیس ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سب کرتا ہے کہ وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی بیماریاں ایسی ہیں جو اس کا ٹھیک ہونے کا نام ہی لے رہی ہیں، اس کے لیے پڑھ کے دعا مانگو. ایک خاص طور پہ میں ختم بتاتا ہوں. ہر مسلمان اس کو آزما کے دیکھے، انشاءاللہ اس کو 100% رزلٹ آئے گا. جن کو انتہائی مہلک بیماری ہیں، جن کا دنیا میں علاج نہیں، ڈاکٹر حکیم کوئی بھی جواب دے دیتا ہے اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. سورہ یاسین 333 دفعہ، سورہ مزمل 333 دفعہ، ایک ہی نشست میں اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے کسی دینی مدرسے میں رابطہ کر لو، یہ سب اکٹھے ہو جاؤ، دعا مانگو، جمعرات جمعہ کوئی دن طے کر لو. یہ 7 ختمے 8واں نہیں ہے. جب پڑھ کے دعا مانگو گے تو آپ ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر بیماری، ہر مشکل سے آپ باہر آ جاؤ. اور مزے کی بات ہے، ہنستے مسکراتے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ دعا نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ حکیم کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. یہ صرف قرآن کی خوبی ہے اور اللہ کی خوبی ہے، اب رسول کی خوبی ہے. اب آتے ہیں جڑی بوٹیوں پہ. میں نے جو ریسرچ کی ہے، میری ریسرچ کے مطابق جو چیزیں میں نے ایجاد کی ہیں، اللہ نے دی ہیں، میں نے کوشش کی ہے، وہ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس آج تک نہیں ہے. وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے جنگلات میں بہت وقت دیا، کن کن چیزوں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد اس دوائیاں تیار کی. تیار کرنے کے بعد جو اس میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے بغیر دوائی کسی کام کی نہیں ہے. کوئی بھی ہماری دعا وہ قرآن پاک کے بغیر نہیں ہے. ہر دوائی پہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے دم کی جاتی ہیں، اس کے بعد مریضوں کو دیا جاتا ہے. مسلمان مریضوں کو قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے، لیکن غیر مسلم کو پڑھ کے دیا جاتا ہے. ہمارے پاس ہر مذہب کا آتا ہے، یعنی کسی بھی مذہب کا بندہ کے علاج کراتا ہے، آتے رہتے ہیں الحمدللہ، انہیں شفا ملتی ہے، ان کو ہم پڑھ کے دیتے ہیں. ہمارے ٹی وی پروگراموں میں آتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمارا یہ مذہب، ہمارا علاج حاجی صاحب سے وہ اس طریقے سے ہمارا علاج ہوا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو ان کو سب کو شفا ملتی ہے. میرے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے کہ کوئی ذات تک مذہب کا تقاضا میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس انسانی رشتہ ہے کہ انسان کی بقا سلامتی ہونی چاہیے، شفا ہونی چاہیے. وہ جس مذہب سے بھی ہے اس کو شفا چاہیے. بالکل بالکل. ہمارے نبی نے کہا یا رحمت اللہ،
تمام عالموں کی رحمت ہے بالکل اور ہم اس کی امت ہیں. ہم نے اسی پہ چلنا ہے جو میرے نبی نے کہا, ہم نے اس پہ چلنا ہے جو میرے رسول نے کہا, میرے اللہ نے کہا, جی ہم نے اس پہ چلنا ہے. بالکل تو اسی سچ کو میں لے کے آگے چلتا رہا, محنت کرتا رہا. زندگی میں دشواری بھی آئی ہیں, مشکل بھی آئی ہیں, آسانی بھی آئی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آج اتنا وسیع کامیابی دی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا, کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنی بڑی کامیابی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. کہ جو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں, آٹزم, وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. سی پی چائلڈ, جس کو عام زبان میں زندہ لاش کہتے ہیں, ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے, اٹھتے نہیں, بیٹھتے نہیں, وہ پڑے رہتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں. دماغ چھوٹ برینڈ کے بچے ہوتے ہیں, ان کا دماغ بڑا ہوتے ہوتے عام بچوں کے برابر آ جاتا ہے. آرٹسٹک بچے جو ہاتھ پاؤں مضبوط بڑے ہوتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے والدین محنت کرتے ہیں, اس میں محنت بہت زیادہ, آرٹسٹک میں زیادہ محنت ہے, آرٹزم آرٹسٹک میں بہت زیادہ محنت ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ بچے جن کے دل میں بائی برتھ سوراخ ہے, ایک سوراخ ہے, دو سوراخ ہیں, وہ سارے سوراخ وہ آتے ہیں, آ کے علاج کراتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن بڑے مزے کی بات بتاؤں, سب سے سستا علاج صرف دل کے مریضوں کا ہے. اچھا, واہ, یعنی باقی تو پھر بھی تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن جو ہارٹ پیشنٹ ہے یا جن کا دل ڈیمیج ہو گیا, جس کو آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, وہ پتہ ہے کہ دنیا میں جو دل ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کو بہت ملیں گے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ. 20% 25% دل کام کر رہا تھا, آج اس کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, نوکری کر رہے ہیں. واہ واہ, بالکل ایسے کیسز ہوں گے. اور اب میں جاننا چاہوں گا ان تمام بیماریوں کے حوالے سے, اسپیسیفکلی ایک بیماری کس طرح علاج کیا جاتا ہے بیسکلی, جتنا ہمیں اخونزادہ صاحب بتا سکتے ہیں ہمارے لیے ایک نالجبل چیز ہے اور آپ کے لیے بھی. سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کینسر سے. کینسر کا نام سنتے ہی لوگ جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. نو ڈاؤٹ ہے بہت ہی خطرناک بیماری. ایک وقت میں اس کا کچھ علاج بھی نہیں تھا, کسی کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, لیکن اب جو کنونشنل وے آف ٹریٹمنٹ ہے اس میں کیمو تھراپی ہے اور پتہ نہیں کون سے ریزے سے گزارتے ہیں, لیکن آپ کس طرح علاج کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتیں لیتا ہوں پڑھنے کے لیے, اس کے بعد قرآن پاک کی آیتیں جو پڑھنے دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو یہ قرآن پاک کے جو ختم بتائیں سورہ یاسین, سورہ مزمل کے, یہ ہر مریض کے لیے کنٹینیوس ساتھ ختم کرنے پڑتے ہیں. دعا خاندان کے لوگ مانگتے ہیں, خود مانگتے ہیں. اس میں مولوی صاحب یا آپ میں دعا نہیں مانگیں گے, دعا وہ خود مانگیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اور روز کی جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کو دیتے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. اس کے بعد جڑی بوٹیاں دیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی لوگ ٹھیک ہوئے. جیسے چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بچے بھی سعودی عرب میں شاید 3-4 سے بچے ہیں, تو وہ 2 بار آپریٹ ہو چکا اس کا. 5 سال سے کینسر میں تھی, 2 دفعہ آپریٹ ہو چکا ہے. تیسری مرتبہ آپریٹ کرنے کے لیے دوبارہ آئی. وہ وہاں جانے کے بجائے ہمارے پاس آئی, آ کے اس نے 4-5 مہینے علاج کروایا, اور ساتھ قرآن پاک کو اس نے کنٹینیو رکھا. اس نے کہیں پر بھی غلطی نہیں کی. لفظ سننا, اس نے کہیں قرآن نہیں چھوڑا. جو کام دیا اس نے کام پورا کیا. میں آپ کو نیکسٹ میڈیکل رپورٹ لا کے دوں گا اس کی. خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ اب اس میں کینسر کی کوئی موجود نہیں ہے, اس کے وجود میں کینسر نہیں. واو. اور اس کے پہلے کی تمام رپورٹ میں کینسر موجود ہے, 2 دفعہ آپریٹ ہو چکے ہیں. یہاں ایک سوال ہے. دوسرا سوال اس سے ہٹ کے ہے, 100 میں سے 99 لوگ نہ اس طرف آتے ہیں, نہ قرآن طرف توجہ کرتے ہیں, نہ قرآن طریقے سے پڑھتے ہیں, نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لو, آپ پڑھ لو, آپ پڑھ لو. اچھا دوائی کبھی کھائی کبھی چھوڑی, یہ نہیں ہوتا. اب کنٹینیوز. ہاں ایک ایسا راستہ ضرور آ جاتا ہے کہ جب آپ آخری اسٹیج پہ پہنچتے ہو اس وقت تمہیں علاج یاد آتا ہے, جبکہ پورا وجود برباد ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. پھر بھی شفا رب نے دینی ہے. اس سے نصیب میں شفا لکھی ہے تو ملے گی, اگر نہیں لکھی کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ فیصلہ سارا وہیں سے آنا ہے. بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے. تو جو لوگ اپنے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, ایک حقیقت ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس طرح میں دل کے مریضوں کو بھی بولوں, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. وہ دوائی کھاتے ہیں, پابندی کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, قرآن پاک کے آیتیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ 2 مہینے 3 مہینے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. میں آپ کے چینل کا بچہ ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ سب کے جاننے والا ہے. اس کے بچی کے دل میں سوراخ تھا. 9 مہینے کی بچی, وہ 8 مہینے اسپتال میں رہی. 9 لاکھ کا پیمنٹ ہوئی ہاسپٹل کو, لیکن وہ بچی کا وہ نہیں سنبھلی. اس کے ہاتھ پاؤں
काले नीले और सांस लेने में मुश्किल, लेकिन आज वो बच्ची आके बैठ जाए तो आप नहीं पहचानोगे, कभी नहीं मानोगे इस बच्चे के दिल में सुराख है, बच्ची आज बिल्कुल ठीक ठाक है। वाह जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये सुनती भी नहीं है, बोलती भी नहीं, आप सुन भी रही है, बोल भी रही है, वाह और वो माशाल्लाह भाग दौड़ भी रही है। इसमें मेरी आपकी खूबी नहीं है, दोनों की खूबी भी नहीं है, खूबी सिर्फ अल्लाह की। बेशक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपको मैं इसलिए एक के बाद एक बताऊँ, जो बच्चे ऑटिज्म, जो माँ बाप परेशान होते हैं, ये बच्चा पागल है, सुनता नहीं, समझता है, किसी बात को समझता नहीं है, या वो बच्चे जिनके माँ बाप मारते हैं, स्कूल में टीचर मारते हैं, उसको बार बार पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है, और शानदार पढ़ाने के बाद अली बे भी याद नहीं रहती, नहीं रहती याद। उस बच्चे का कसूर नहीं है, वो बच्चे के पास दिमाग में मुश्किल है। एग्जैक्टली। अब ऐसे हमारे पास लोग मौजूद हैं जिन लोगों यही सूरत हाल थी, वो उनका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद मेरे पास दूसरे चैनल पे गए, स्कूल टीचर ने तारीफ की, बोला कि ये बच्चा बच्ची दूसरे बच्चों से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो चुका है, वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पोजीशन लेने लगे जो एक बच्ची एक क्लास में 4 साल गुजार चुकी है, वो बच्ची पोजीशन लेके बैठी है। क्या बात है, ये सारी खूबी अल्लाह सुब्हाना ताला की है, बेशक बेशक, इंसान की नहीं है। अब मैं कितनी की आपको बात बताऊँ, जो आपने डिटेल मुझसे ली, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। आप उस बुजुर्ग की मेरे ख्याल से उम्र 60 या 65 साल के करीब है, और हो सकता है 70 साल भी हो, उसके दोनों गुर्दों में पत्थर भरे हुए थे। अब वो ऑपरेशन करने में मुश्किल, उसने इलाज शुरू किया, इलाज करते, लेकिन ये अच्छी खूबी थी, हर दूसरे महीने वो अपना अल्ट्रासाउंड कराती थी, और डॉक्टर बोलती थी कि मैं यहाँ पर ये काम करा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र है, करते मालूम है कि अब इसमें 4 पत्थर रह गए, आज 2 रह गए, आज एक, आखिर में ये हुआ कि इससे गुर्दे में अब कोई पत्थर नहीं है। वाह। सही है, इसीलिए हम रिपोर्टें लेते हैं, पहले क्या था बाद में क्या है, दोनों रिपोर्टें सामने रख के बात करते हैं। सही। तो खुशी है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े प्यारे डॉक्टर हैं, जिनको ना मैं मिला हूँ ना मैंने देखा है, लेकिन उनकी तारीफ ये बगैर मैं रह नहीं सकता। बिल्कुल हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं सोसाइटी में जी। अगर दुनिया में आपको फिशर देखना हो डॉक्टरों में ना, तो डॉक्टर शाह को देखो, पीने शिफा में डॉक्टर शाह साहब हैं, उसकी मिसाल फरिश्तों की। उस शख्स पे एहतराम इज़्ज़त ख़त्म, वो इंसान का सही मानों में वो है। उनके साथ कोई प्रॉब्लम था, बल्कि खानदान में बच्ची पैदा हुई तो वो ऑटिज्म थी, उन्होंने पूरा खानदान डॉक्टर गए, वो सीधे लेके पहुँचे, बच्ची ठीक होगी, आज उनके घर में बाहर से आते क्या बोला, डॉक्टर साहब सॉरी हमारे पास इलाज नहीं है, मेरी बच्ची मैं इसका इलाज कराना है, ठीक होगी माशाल्लाह। फिर डॉक्टर नासिर लईक साहब को, उसको मैं नहीं जानता हूँ, शायद वो ज़ियाउद्दीन खुश में बैठता है ना, मेरी मुलाकात हुई। उनका एक मरीज़ था शबीर, उसको हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज में था, उसके पेट में पानी भरा हुआ था, पेट ये घुटनों तक आया हुआ। तो उसकी बीवी बोला कि हमारे पास से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, सिर्फ मेडिसिन रखा हुआ है। और टीवी प्रोग्राम देखे, मेरे पास बच्ची आई, आके उसका जब इलाज शुरू हुआ, इलाज करते 3 महीने 4 महीने बाद जाके टेस्ट कराया, तो जाके डॉक्टर को दिखाना उसी को दिखाते थे, जाके दिखाया, डॉक्टर बोला भाई ये टेस्ट करा लो, टेस्ट करा के पढ़ा, तो पहले तो उसने मजाक किया। जब टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब सीधे होके बैठे, कहाँ से इलाज करा रहे हैं, बोला जी हाजी दीन साहब पास इलाज करा रहे हैं, क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, ये वो क्या क्या है, उसने पूरी डिटेल अपने पास लिखी, फ़ोन नंबर सब लिखा, कुरान पाक क्या आते हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, ये आते हैं, उन्हें पूरी डिटेल लिखी। अच्छा जाके टेस्ट करा के ले आऊँ, वो टेस्ट होके आ गया, हम पढ़ के तो बोला कि हैरत की बात है। फिर दूसरा टेस्ट कराया, जितने टेस्ट रूट थे डॉक्टर नासिर लईक ने सारे टेस्ट करवा लिए, करवाने उसने बोला बेटा बात ये है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मरीज़ ठीक हुआ, चाहे उसने इलाज कहीं से किया, लेकिन जहाँ से तूने इलाज करवाया इलाज हमारे पास नहीं था। वाह। उसके पेट में से वो पानी भी ख़त्म हो गया, हेपेटाइटिस सी भी ख़त्म हो गया। आज शबीर साहब जो 2 कदम चलना मुमकिन नहीं था, आज माशाल्लाह 4-4 5-5 किलोमीटर चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। सॉरी। स्पिरिचुअल हीलिंग में जो लोग यकीन रखते हैं, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा भी हुआ है और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, और हर्ब्स भी यूज़ करते हैं, होली वाटर भी यूज़ करते हैं थ्रू कुरानिक वर्सेस ऑब्वियसली। लेकिन अभी भी हमारे मुल्क की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका जो है ना, वो इन चीज़ों की तरफ
توجہ نہیں ہے. سر آپ کے پاس لوگ آبویسلی جب آتے ہیں وہ باقی سب دروازے کٹکھٹانے کے بعد سارے در جب بند ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آخری ٹائم آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خود سے کنونسڈ نہیں ہوں گے کہ یہ ہم کرا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ان لوگوں کو آپ کیسے کنونس کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بالکل اس علاج سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ 2 راستے ہیں. جب آتے ہیں تو وہ نہ قرآن کے علاج کو مانتے ہیں اور نہ جڑی بوٹی کو مانتے ہیں, دونوں باتیں نہیں مانتے, ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, جب آتے ہیں تو آنے کے بعد جب وہ علاج کراتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کا ایمان اس چیز پہ آ جاتا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ ہمارے وہ مسلمان ہیں کہ میں ان سے معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ آگے پوچھیں گے یہ پانی بھی قرآن پڑھا ہوا ہے, دم کیا, نہیں 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 یہ نہیں چاہیے, نہیں بالکل نہیں. ایسا کیوں, مطلب دم کیے ہوئے پانی سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا ہوا چیز چاہیے نہیں, وہ صاف آ کے بولتے ہیں. اچھا, جس چیز پہ قرآن پڑھا وہ تمہیں استعمال ہی نہیں کرنی ہے. دوائی نہیں دے, میں نے کہا میں دوائی نہیں دے سکتا, میں تمہیں کیسے دوں گا, میرے پاس کوئی دعا ایسی نہیں ہے اس پہ قرآن نہ پڑھاؤ. جیسے ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا 3 سال پہلے کہ انہوں نے میری دوائی بنانے کی کوشش کی تو, لیکن وہ دوائی بنائی وہ اٹھا گلے میں اٹک گئی. اس نے مجھے کہا یار میں نے بنانے کی کوشش کی لیکن میرے گلے میں اٹک گئی, تو کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا بھائی تو آپ کے کمپیوٹر نے یہ بتایا تھا کہ میں نے کون کون سی قرآن پہ کی آیت کون کون سی چیز پڑھی ہوئی ہے, تیل پہ کیا پڑا ہوا ہے, کریم پہ کیا پڑا ہوا ہے, میں نے جڑی بوٹی میں کیا پڑا ہوا ہے, آپ کو وہ کمپیوٹر نے بتایا تھا؟ اگر بتایا تو پڑھ لو. بہرحال بہت لمبی کہانی تھی وہ, پھر وہ اس کو یہاں سے نکل گیا کہ اس سے بڑی غلطیاں ہوئی, میں بھی جانتا نہیں تو شخص کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بہت اچھے ہیں, بہت پیارے ہیں. دیکھیں ایک غیر مسلم یقین کرتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ مزارات میں دیکھو مسلم غیر مسلم سب جاتے ہیں, بالکل وہاں جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہندو کو دیکھو, سکھ کو دیکھو, جو بھی ہیں وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں, جا کے وہاں جا کے پہنچتے ہیں, وہ جا کے فیض اٹھاتے ہیں. کیا قرآن سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, آتے ہیں, ہر مذہب کا انسان آتا ہے, قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں ہے, انہیں بھی نہیں چاہیے. بالکل. لیکن کچھ ہمارے جو بھائی بہن ہیں جو ان کو اللہ ہدایت دے یہ دعا کر سکتے ہیں, تو آ کے جب بولتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, جب اتنے برے انداز میں بات کرتے ہیں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس برے انداز میں وہ بات کرتے ہیں, لگتا نہیں کہ ہم کہاں کھڑے. تکلیف ہوتی ہے, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب اس سے برے انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں نا, وہ انداز مجھے پسند نہیں ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اب میں جاننا چاہوں گا ذرا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے. آبویسلی جڑی بوٹیاں تو اتنی ساری ہیں اس دنیا میں, اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو کاؤنٹ لیس ہیں آبویسلی, لیکن پھر بھی آپ کن جڑی بوٹیوں سے مکسچر یا کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس سے آپ علاج کرتے ہیں؟ میں جڑی بوٹیاں جو بناتا ہوں, جو چیزیں نکالتا ہوں وہ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے KPK میں ہوتی ہیں جن میں بہت میرا خود تعلق مانسرس ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. جو بچپن میں شرارتیں کی تھی وہ شرارتیں بڑے کام آئیں. بچپن میں جو کچھ نکالا تھا کھاتے رہے وہ چیزیں بڑی کام آئیں. ان چیزوں میں نے ریسرچ کی بڑی کامیابی ہوئی ہے. جو ہم وہاں پر جو کیا نام ہے قدرتی پیدا کی ہوئی ہیں, کسی کی لگائی ہوئی نہیں ہے, نیچرلی یہ بنفشہ ہے یا اور چیزیں ہیں, اور اس میں چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوتے ہیں, وہ چیزوں پہ ہمیں ریسرچ کرنے کے بعد بڑی کامیابی ملی. اس طریقے سے ایک وہاں کی مقامی چیزیں تمام شمالی کا علاقہ جات ملتی ہے, گچھی, اس سے مقامی زبان میں گچھی کہتے ہیں, وہ بہت مہنگی ہے. زعفران بہت مہنگی ہے. ہماری کوئی بھی دعا ان 2 کے بغیر نہیں بنتی. یہ 2 مین کمپاؤنڈ ہیں, مین کمپاؤنڈ ہے. لیکن اس میں یہ کہ زعفران اگر یہاں سے تو اگر اتنی لے کے ڈالو گے نا تو اس کا رزلٹ 0 آئے گا. جتنا میں نے بھگتا ہے, سزا بھگتی ہے. میں زعفران کہاں سے منگواتا ہوں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا, مجھے پتہ ہے کہ آپ بے ایمانی نہیں کرو گے, اللہ کے گھر جا رہے ہو نا, تو اتنی آپ میں ایمانداری ضرور ہوگی. میں نے آپ کو پیسے دیے واپسی میں زعفران لینے سے 10-12 حاجیوں کو پیسے دے دیے, وہ وہاں سے آتے ہوئے زعفران لا کے دے دیتے ہیں, وہ میرے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور باقی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں میں ان کا نام نہیں بتا سکتا, اسی وجہ ہے کہ یہ ایک میری میراث ہے, بالکل بالکل میری ریسرچ ہے, اور وہ چیزیں ہیں جو آج تک کوئی حکیم وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اتنا میں ضرور کہہ دوں, آج تک وہاں تک کوئی حکیم نہیں پہنچ سکا. اسی وجہ یہ کہ ہم نے جہاں اتنی محنت کی ہے, اس سے ریسرچ کی ہے, کہ میں نے سنا کہ سالجیت ہے, آپ نے بھی سنا سالجیت پہاڑ سے نکلتی ہے, نکلتی ہے, ہم نے بھی منگوائی ہے, کارج سے ملی اور نکلی ملی, دوائیاں تیار کی. لیکن اس کا میں نے نعم البدل تلاش کیا, ان پتھروں میں سے تلاش کیا,
उन्हीं पत्थरों में से निकाल के मैंने चीज़ें तैयार की, वो सारा चीज़ से 1000 गुना नहीं करोड़ों गुना बेहतर साबित हुई। इसलिए जो चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ वो किसी डॉक्टर या हकीम के मामले से बहुत दूर है। ऑब्वियसली इस तरह छोटी सी बात करूँ, माजरत चाहता हूँ, सॉरी आप बात काट रहा हूँ। नहीं बोल सर। लाखों साल से जो इलाज हो रहा है वो इलाज जड़ी बूटियों से होता, जब कोई हकीम भी नहीं था, बिल्कुल डॉक्टर भी नहीं था, और कामयाब इलाज था, और कोई साइड इफेक्ट नहीं था। कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और आज के एक मसला है, हम 2 गोलियाँ खा लें, उस 2 गोली के बाद उससे साइड इफेक्ट तो 100% होने ही होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल मेडिसिन में बिल्कुल साइड इफेक्ट है, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ केमिकल मिक्स्ड होता है जिससे मेडिसिन टैबलेट्स हो या सिरप्स हो बनाए जाते हैं। और हर्ब्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर्ब्स नेचुरल प्योर हर्ब्स हैं जिनको मिक्स करके कंपाउंड बनाया जाता है, लेकिन लोग फिर भी कन्विंस नहीं है। हर्बल ट्रीटमेंट से लोग दूर भागते हैं। लेकिन अब सर यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है, सॉरी, जो मगरबी ममालिक में फॉलो किया जाता है, यहाँ के लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वहाँ पर कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में फॉलो करते थे, हम भी उन्हीं को देखा था कि उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। अब वो टोटली हर्ब्स पे कन्वर्ट हो गए। तमाम के तमाम ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से शैम्पू भी अगर बना रहे हैं वो भी हर्ब्स से, प्योर हर्ब। पहले तो मिक्सचर होता था, प्योर हर्ब से बना रहे हैं। सोप, हर्बल सोप्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक ये तब्दीली, इस खत्ते में ये तब्दीली अभी तक नहीं आई। ये चेंज कितना टाइम लगेगा ये चेंज आने में? यहाँ तीसरा सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। उसकी बहुत बड़ी वजूहत है कि वहाँ कोई भी अच्छा काम करता 10 खड़े हो जाएंगे तो आपने अच्छा काम किया। यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ नहीं, ऑब्वियसली। यहाँ आप अच्छा काम करोगे तो आपके 10 मुखालफ खड़े होंगे तो आपने काम क्यों किया, सोचे गिराओ। फर्क ये है। और यही मेरा अगला सवाल है। ऑब्वियसली आपको भी बहुत से लोगों ने चैलेंज किया होगा, चाहे वो डॉक्टर हो या आम लोग हों। देखिए, मुझे आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, छोटी सी मिसाल दूँ कि मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे मेट्रो चैनल का, सॉरी अगर नाराज़ नहीं हूँ। तो उनका अफसाने को एक दफ़ा मेरा बड़ा भरपूर साथ दिया था, मैं वहाँ प्रोग्राम दे रहा था, कुछ मसला खड़ा हो गया। एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, उसने जो कुछ उसके बस में था उसने किया। मैंने कहा तुम आ जाओ, यहाँ के बैठ जाओ, मेरे साथ बैठो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो बोला नहीं, हमारे मरीज़ तुम्हारे पास आते हैं, वो ठीक होते हैं, हमारे पास नहीं आते। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, मरीज़ ठीक होने के बाद मेरे पास भी क्यों आए? वो अपने घर पे रहे। बोला हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार एक काम करो, ये सब कुछ जाकर तो मेरे ख़िलाफ़ तुम एक पिटीशन दाखिल कर लो, और मेरे पास मैं 10,000 मरीज़ों की मेडिकल रिपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर पहले बात की मरीज़ों के सामने वहाँ पेश कर दूंगा। क्या जवाब है? बोला ये मजबूरी हम नहीं कर सकते। ये बात हुई है। फिर जब उनसे मैंने कहा यार ये सूरत, आपने बोला फिक्र नहीं करो, कोई ऐसे मैटर होगा हम 4 घंटे रोजाना आपके नाम कर देंगे चैनल में। मैं उनको एहसानमंद हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। उसके बाद काफ़ी मामले उल्टे पुल्टे हुए लेकिन ठीक हुए। तो बात ये कि जो अच्छा काम करे, चाहे आप करो, मैं करूँ या कोई और करे, सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को लेके चलें, ताकि हमारा मुल्क उठे। में एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ कि अमेरिका से डॉक्टर साहब उठते हैं, डॉक्टर अलजुमान सईद नाम है उसका, वो आके मेरे पास रिसर्च करते हैं हेमोफीलिया पे। हेमोफीलिया दुनिया में नाकाबिल इलाज, हमारे पास काबिल इलाज है। मेडिकल रिपोर्ट के साथ साबित करेंगे इसका इलाज है, और लोग ठीक हुए माशाल्लाह, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या मतलब सर, इस पर बिल्कुल बात करेंगे। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, बैठे रहे अपने टेलीविजन सेट्स के सामने। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे दीन मोहम्मद साहब से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक से वापस आके थे।